حضور ایک مجلس عرفان میں کافی دنوں کی بات ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام حکومت تعین نہیں کیا کسی ٹھیک مسلم ہے، ملک کے لیے، تو اس کی وضاحت چاہتا تھا میں حضور سے، کیوں نہیں کیا؟ میں تو کر چکا تھا اس میں. یاد نہیں آ رہا وہ تو قرآن کریم نے ملائک کا ذکر کیا ہے، ملوک کا ذکر کیا ہے، اور تعریف کے ساتھ بعض ملوک کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو ملوکیت بھی عطا فرمائی. حضرت داؤد، حضرت سلیمان وغیرہ کے ذکر میں اور عمومی ذکر میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو بادشاہ بنایا. تو اگر یہ نظام جمہوریت کے خلاف کوئی ایسی چیز تھی جس کو حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، تو خدا کو اس بادشاہت کا ذکر تعریف سے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور بعض ملکوں میں اچھی بادشاہت جو خدا کی طرف سے بادشاہت عطا ہوتی ہے، در حقیقت وہ ڈیموکریسی سے بہت بہتر ہوتی ہے. اس ضمن میں نے تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ ڈیموکریسی کے تین حصے ہیں، تین شاخیں ہیں ڈیموکریسی کی. گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. گورنمنٹ لوگوں کی حکومت ہو، بائی دا پیپل لوگوں کے ذریعے وہ حکومت چلے، فار دا پیپل لوگوں کی خاطر چلے. اس میں سب سے اہم چیز فار دا پیپل ہے. اگر فار دا پیپل نہ ہو تو یہ پہلا سب قصہ دھوکہ بازی ہے. اور یہی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. ڈیموکریسی کے نام پر سب سے زیادہ دھوکہ دنیا کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ نہ تو یہ حقیقت میں بائی دا پیپل ہے. ایک دفعہ جو لوگ منتخب ہو جائیں وہ پھر پیپل میں سے رہتے ہی نہیں، ان کی ایک کلیک بنتی ہے اس کی پارٹی بازی کی وجہ سے. اور فار دا پیپل کا تو سوال نہیں، فار اے پارٹی ہوتی ہے. یہ جو پارٹی پاور میں آ جائے اس کے لیے حکومت ہوتی ہے. تو یہ جو تعریف ہے فار دا پیپل، اس کو قرآن کریم نے قبول کیا، باقی تعریفوں کو رد کر دیا. باقی تعریفوں میں امکان رکھا ہے کہ اگر انتخاب کرنا ہو تو پھر متقیوں کا انتخاب کرو. یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کا کوئی تصور دنیا کی ڈیموکریسی میں موجود نہیں ہے. وہاں کہیں بھی متقی کو منتخب کرنے کا کوئی تصور پایا نہیں جاتا. ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس کو منتخب کرو جو پارٹی کے اصولوں کے مطابق درست ٹھہرتا ہو، اور پارٹی کے اصول اگر ظالمانہ بھی ہوں تو ایسا شخص منتخب ہونا چاہیے جو ان کے تمہارے نزدیک ان پارٹی اصولوں کے مطابق درست ٹھہرتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم نے بڑی حکمت سے یہ ذکر تو فرمایا کہ جب تم چنو کسی کو تو تقوی سے چنو، اور یاد رکھو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز قابل عزت انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ مضمون ہے جو قرآن کریم میں اس تعلق میں ملتا ہے. وہ جو ووٹ کا اور حکومت کا ذکر میں نے کیا تھا وہ اس آیت میں ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو. یہ ڈیموکریسی کا آغاز ہے، جو بنیاد ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے. یہ آیت ڈیموکریسی کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے وسیع عملداری میں ڈیموکریسی بھی ایک شاخ ہے. اگر تم امین اور امانت دار ہو گئے ہو تو پھر تمہارا ووٹ معنی رکھتا ہے. وہی آیت جو آیت استخلاف کا مضمون تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اسی سے آگے بات چلتی ہے. تو جہاں عوام الناس کی نیکی پر کوئی زور نہ ہو، ان کے تقوی کا کوئی خیال نہ کیا جائے، ان کی دیانت کا کوئی خیال نہ کیا جائے، ان سے حقیقت میں کوئی ڈیموکریسی کی شاخ پھوٹ ہی نہیں سکتی، صرف فرضی قصے ہیں. فرمایا اگر تم حقیقت میں ڈیموکریٹکلی کچھ کرنا چاہتے ہو، ایک تو ہے نا امانت کو امانت دار کے سپرد کرنا ایک عمومی اخلاق ہے،
یہ تمام مضمون دراصل اسلام کی تمام تعلیمات سے تعلق رکھنے والا ہے. تم نے امانت کا حق ادا کرنا ہے اپنی اطاعت میں، اپنی فرمانبرداری میں. جب تم کسی کوئی ذمہ داری تمہیں سونپی جائے وغیرہ وغیرہ، ایک اس میں سے ووٹ کا حق ہے. فرمایا جب تم ووٹ دینے لگو اپنا حق امانت استعمال کرو تو عد الامانات الی اہلہا، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اہل کو دینا، نا اہل کو نہ دینا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اچانک حکومت کا ذکر آ گیا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. پھر جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو پارٹی کا خیال یا شریعت کا خیال یا کوئی اور تصور تمہاری حکومت چلانے میں تمہارا رہنما نہیں بنے گا. ایک ہی رہنما اصول ہے، ان تحکموا بالعدل، کہ تم نے پھر عدل کے ساتھ حکومت کرنی ہے. تمہیں کسی نے ووٹ دیا نہیں دیا، کس پارٹی سے تمہارا تعلق تھا، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، یہ ساری باتیں کل عدم کیے بغیر عدل کی حکومت قائم ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں مضمون بیان کر رہا تھا کہ سیکولرزم کی اس سے زیادہ خوبصورت تعریف دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. سیکولرزم سے مراد خدا کی نفی کا تصور جھوٹ بات ہے، جھوٹی تعریف ہے. سیکولرزم کی یہ تعریف ہے ہی نہیں. دراصل سیکولرزم کی اہل علم کے نزدیک وہی تعریف ہے جو قرآن نے کی، مگر قرآن نے زیادہ خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے. سیکولرزم کے قیام کے لیے شرط قرار دی کہ سیکولرزم خدا کی نفی پر نہیں بلکہ خدا پر ایمان کے نتیجے میں پیدا ہو سکتا، ورنہ نہیں. اگر خدا پر ایمان نہیں اور خدا کا خوف نہیں تو کوئی سیکولر حکومت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے تقوی اختیار کرو اور خدا سے ڈرو اور ووٹ اس کو دو جس کا خدا کے نزدیک جو اہل ہو، اور اس کے پیش نظر اپنا حق استعمال کرو. پھر جب حکومت بنے گی تو صرف ایک ہی اصول باقی رہ جائے گا جو تمہارا رہنما ہوگا، ان تحکموا بالعدل، عدل کا قیام ہے. اور آئیڈیل ڈیموکریسی جس کو پولیٹی بھی کہتے ہیں، جو فرض کی تصورات کی انتہا پر موجود ہے، جس کو آج تک کہتے ہیں عمل میں نہیں آئی، وہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی شوڈ بی فار دا پیپل. اور فار دا پیپل میں کوئی فرق نہیں ہے. سنی، بریلوی، سندھی، پنجابی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فرق مٹتے ہیں تو عدل قائم ہوتا، ورنہ ہو نہیں سکتا. اور مسلم، غیر مسلم، ہندو، غیر ہندو، یہ سارے فرق مٹ جاتے ہیں. تو ایسی تعریف کی ہے جو دنیا کے ہر ملک پر صادق آ سکتی ہے، کیونکہ سب تفریقیں مٹا دی ہیں. یہ ہے اصل حکومت جو اسلام نے پیش کی ہے. شریعت کی حکومت بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اذا حکمتم جہاں بھی آیا ہے وہاں عدل کا ذکر آیا ہے. حکومت کے مضمون کے ساتھ عدل کو باندھا ہے. اور عدل مذہب میں تفریق کے ساتھ اکٹھا پنپ ہی نہیں سکتا. اگر ایک مذہب کے حقوق زیادہ ہیں دوسرے کے کم ہیں، ایک مذہب اپنے آپ کو دوسرے پر زبردستی ٹھونس سکتا ہے، تو وہاں عدل اٹھ گیا. اس لیے عدل اس پیمانے کو کہتے ہیں جو ملک کے تمام باشندوں پر یکساں اطلاق پائے اور کسی زاویے سے بھی اس کو ظالمانہ قرار نہ دیا جا سکے. ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آئی ہے؟ کچھ اور بات پوچھنے والی ہے ابھی آپ کے چہرے پہ ایک سوال چھوٹا سا، جیسے مکھی سے مکھی آئی جاتی ہے کسی کہیں آیا ہوا ہے آپ کا ایک سایہ سا. ہاں آپ نے سمجھا دیا، میں سوال بتا دیں تو کیا تھا؟ نہیں، سوال اگر بتا دیا میں جواب تو پھر کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ کہہ رہے ہیں دماغ میں بات تھی نہیں، اب کیا ہے، اب سوال کوئی چھوٹا سا جو باقی وہ کیا ہے وہ بتائیں. یہ پوچھنا تھا حضور، ہاں دیکھیں جماعت احمدیہ نے ایک عالمگیر نظام جماعت قائم کیا ہوا ہے، تو یہ اس کے برعکس ہے کہ کس کے برعکس ہے؟ جو یہ آیت نعوذ باللہ آیت کی نہیں کہ اس لیے تو میں کہہ رہا تھا حضور آپ سمجھا دیے تھے، میرا تو کوشچن انویلڈ ہو گیا اب تو آلریڈی. نہیں، یہ کوشچن ہے، یہ سمجھنے والا ہے. یہ ابھی تک
पहले समझ आएगी तो इनवैलिड करेंगे, उसके बाद किस्सा कह देंगे हम उसको।